بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوڈ اسٹوڈیو کے نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاشر تنویر۔ ناظرین، خواتین کے حقوق کے حوالے سے اکثر و بیشتر ہم نے پروگرام ریکارڈ کیے ہیں اور ان کو پبلش بھی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن خواتین کے حقوق اور خواتین کے مسائل ملک پاکستان میں بتدریج بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اس بات کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے جو امینڈمنٹس ہیں، جو ترامیم ہیں قانون میں ہو رہی ہیں، ان میں زیادہ تر ترامیم خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور خواتین کے قوانین، جو خواتین سے ریلیٹڈ قوانین ہیں، ان میں ہی ہو رہی ہیں۔ آج ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے کوڈ اسٹوڈیو میں خصوصی طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ساجد محمود عباسی صاحب، ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، اور اس کے ساتھ ہی اسلام آباد بار کی فلاح و بہبود کے لیے، وکلا کے کام کے لیے، خاص طور پر ینگ وکلا کی ایفیلیشن اور ان کے ساتھ ان کو بار کے ساتھ منسلک کرنے میں کافی بہتر رول پلے کرتے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے حق نیوز میں دعوت دی۔ آپ کا ٹی وی چینل بھی بڑے اچھے اور اصلاحی پروگرام کرتا ہے، اور اخبار حق تو میں کھوکھر صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ حق ادا کرتا ہے۔ زبردست سر، زبردست۔ تو بڑا اچھا موضوع آپ نے آج چنا۔ پہلے تھوڑا سا آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے ساتھ آپ کا کافی آپ کہہ لیں کہ تعلق رہا ہے، بڑے عرصے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اور آپ اس کی کہہ لیں کہ خدمت بھی کر رہے ہیں اسلام آباد بار کی۔ اپنا تھوڑا سا رول اسپیسیفائی کریں کہ آپ کا کیا وہ جذبات ہیں، کس طرح سے آپ بار کے ساتھ اتنے زیادہ منسلک ہوئے؟ میں 2008 میں ڈسٹرکٹ راولپنڈی بار کو چھوڑ کر اسلام آباد میں شفٹ ہوا اور راجہ علیم عباسی صاحب کے آفس کو جوائن کیا۔ تو پھر اس وقت سے لے کر 2008 سے لے کر 2023 تک اسلام آباد بار کے ساتھ ہی منسلک ہوں، اور میں نے جتنے بھی کیسز کیے ہیں وہ اسلام آباد میں ہی کیے ہیں۔ اسلام آباد بار کے علاوہ میں نے کوئی کسی اور جگہ کیس نہ لیے ہیں، نہ میرے پاس اتنا ٹائم تھا کہ میں دوسری طرف کرتا۔ تو میں 2008 سے لے کر آج تک اسلام آباد بار کے، ڈسٹرکٹ بار کے، اسپیشل کورٹس کے جو بھی مراحل تھے، جو اچھا یا برا دور گزرا، تو میں اس کا چشمدید۔ صحیح، زبردست ہو گیا سر۔ ابھی ریسنٹلی ایک آپ کہہ لیں کہ اپڈیٹ آئی ہے وزیر قانون کی طرف سے، اور آپ اس ایونٹ پہ بھی ہم نے دیکھا موجود تھے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ شفٹنگ کے حوالے سے کیا کوئی معاملات چل رہے ہیں؟ وہ اقبال نے کہا تھا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ ہجرت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ اگر کسی جگہ آپ کسی قسم کی مشکلات کا شکار ہیں تو اس جگہ سے ہجرت کر دیں۔ اب ابتدا میں ہم اپارا آئے، اپارا سے پھر ہم F8 میں شفٹ ہوئے۔ F8 میں کورٹس روم کا، چیمبرز کا، کچہری کا جو حال ہے وہ آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ 4 یا 5 وکلاء یا کلائنٹس کچہری کورٹ روم میں کھڑے ہو سکتے تھے، زیادہ نہیں۔ تو اس سلسلے میں بہت سی تجاویز آتی رہیں۔ 40-50 سال کا یہ بڑا طویل سفر تھا۔ بار کی 50 سال میں بے شمار قیادت آئی، انہوں نے اپنا حق ادا کیا جتنا وہ کر سکتے تھے۔ وکیل کے پاس تو اتنی پاور نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی پاور کو استعمال کر کے، اپنے اختیار کو استعمال کر کے اپنے دوستوں یا بھائیوں یا وکلاء کو یا جونیئر کو اکوموڈیٹ کر سکے۔ تو سب نے اپنے حساب سے جتنا ان کا حق بنتا تھا اپنا حق ادا کیا۔ تو یہ سلسلہ کافی عرصے سے سست روی کا شکار تھا۔ جب G10 میں
یہ جو موجودہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ بنی یہ بنیادی طور پر ڈسٹرکٹ کورٹ کی بلڈنگ تھی. اچھا. تو جب یہاں پر ڈسٹرکٹ کورٹ اور سول کورٹ کو شفٹ کرنے کا پروگرام بنایا تو اس وقت بھی یہ چیمبرز کا مسئلہ ہی بنا تھا جس وجہ سے ڈسٹرکٹ کورٹ وہاں شفٹ نہیں ہوئی تھی. اچھا. اب شروع سے لے کر آپ قیام پاکستان سے لے کر آج تک وکلاء کا ایک مقام رہا ہے کہ وہ کبھی حکومتوں کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. اپنے مفادات ہوں کچھ بھی ہو یہ حکومتوں کے یا کسی بھی گورنمنٹ کے پاس نہیں جاتے ہیں اور پھر ٹف ٹائم دیتے ہیں. اور وکلاء نے سب سے ٹف ٹائم دیا جنرل پرویز مشرف صاحب کو. اور جب وہ شفٹ ہوئی تو اس کا رد عمل ہمیں مل رہا تھا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ ان کو بھی ٹف ٹائم دیں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ مشکلات کا. تو پھر ہم اس وقت رک گئے, ہم نے سٹینڈ لیا, ہماری کورٹ اس وقت شفٹ نہیں ہوئی تو پھر یہ ہائی کورٹ بن گئی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, جو بھی حکومت تھی اس نے ہائی کورٹ کے لیے ایک بڑی خوبصورت بلڈنگ بنائی اور وہ بلڈنگ واقعی کیپٹل کے ہائی کورٹ کے لیول کی ہے, اس سٹینڈرڈ کی ہے جیسا دارالخلافے کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. اب ہائی کورٹ میں ہمیں جو مشکلات کا سامنا ہے ان دونوں شفٹنگ میں ایک ہی اعتراض ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے معاملات طے کیے بغیر شفٹنگ کر لی ہے. اب وہاں پارکنگ دور ہے, یہ گرمی کا موسم ہے, میں خود جاتا رہتا ہوں, تو گاڑیاں دور کھڑی کرنی پڑتی ہیں, پھر وہاں سے چل کر ہائی کورٹ میں جانا پڑتا ہے. 2 دن بلکہ کل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ایک فنکشن کیا ان کی صدارت میں ایز اے چیف گیسٹ. وہ فنکشن ہوا جس میں ہائی کورٹ کے سارے ججز موجود تھے. اس میں انہوں نے جو چیزیں عارضی طور پر ہمیں وکلاء کو لائبریری دی, ہال دیا, دفاتر دیے, صدر, نائب صدر, جنرل سیکرٹری ان کو بیٹھنے کی جو جگہ تھی تو اس کا باقاعدہ انہوں نے افتتاح کیا. اور وکلاء رہنماؤں ہماری جو قیادت ہے صدر صاحب اور ہمارے اسلام آباد بار کونسل کے جو وائس چیئرمین ہیں راجہ علیم خان عباس صاحب, ان کی ریکویسٹ پر چیف صاحب نے کہا کہ میں آپ کو باقاعدہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں ہال دے دوں گا جہاں آپ کا کینٹین کا سسٹم بھی ہوگا. جس طرح ہم پہلے G10 میں آتے تھے, کینٹین میں بیٹھتے تھے اور کینٹین میں بیٹھ کر ہم چائے وغیرہ پیتے تھے, ہمارے جونیئرز دیکھتے تھے, جو ہی ہمارا کیس کال ہوتا تھا تو ہم وہاں سے نکل کر کورٹ روم میں چلے جاتے تھے. تو وہ جو ہمیں سہولت G10 میں سابقہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں میسر تھی, چیف صاحب نے کہا ہے کہ وہ ہم آپ کو فراہم کر دیں گے. اس سے ہماری جو اس وقت مشکلات ہیں نا, ہم ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, باہر کھڑے ہوتے ہیں یا کورٹ روم میں کھڑے ہوتے ہیں, یا جن وکلاء کے 4-5 کورٹس میں کیسز ہوتے ہیں تو وہ ایک شٹل کاک کی طرح گھومتے ہیں, ان کے لیے بیٹھنے کا کوئی باقاعدہ مقام نہیں ہے, جگہ نہیں ہے. تو اس کے حل کے لیے اگر یہ ہماری کینٹین ایک بن جائے ہائی کورٹ کی موجودہ بلڈنگ میں تو ہماری وہ ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. دوسرا وہ 6 ارب روپے کی مالیت سے جو ہمارا کمپلیکس بن رہا ہے جس میں ہائی کورٹ بار کے دفاتر ہیں, لائبریری ہے, دیگر سہولیات ہیں وکلاء کے بیٹھنے کے لیے, تو وہ بڑا اچھا ایک کمپلیکس بن رہا ہے. اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا. مجھے اپنی بار کونسل, ڈسٹرکٹ بار, ہائی کورٹ بار کی جو انتظامیہ ہے, جو عہدیدار ہیں, مجھے ان پر فخر ہے کہ ہمارے سامنے انہوں نے مختصر سے وقت میں
وکلاء کے فلاح و بہبود کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ ایسے ہی ہے، ہجرت بہت مشکل ہوتی بہت ہے، مشکل ہے۔ آپ کسی جگہ بھی آپ ایک چھوٹا سا گھر تبدیل کرتے ہیں، سامان بالکل تبدیل ایسے ہی کرتے ایسے ہیں ہی۔ تو مہینہ 2 مہینے لگ جاتے ہیں وہ سامان سیٹ اپ کرنے میں۔ ایسے ہی ہے، اور ہجرت سے آگے آپ کو سہولیات بھی آگے پوری نہ مل رہی ہوں تو وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے پھر چیزوں کو چلانا۔ اب ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دانشور لوگ اپنا نہیں سوچتے، اپنی مشکلات کو نہیں دیکھتے، اپنی تکالیف کو نہیں دیکھتے، وہ آنے والی نسلوں کا خیال کرتے ہیں، ان کی سہولیات دیکھتے ہیں۔ یہ 2 جو پروجیکٹس ہیں یہ شاید ہمارے لیے وقتی طور پر کچھ عرصے کے لیے تکالیف کا باعث بنے، لیکن جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، جو ینگ لائرز ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں یہاں گزارنی ہیں، 30 40 50 سال آگے وکالت کرنی ہے، تو یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے کہ چلیں سال ہم مشکل میں گزار لیں گے، 2 سال گزار لیں گے، لیکن آہستہ آہستہ وہ سسٹم ایک بن جائے گا۔ اور پھر جو ڈسٹرکٹ کورٹ شفٹ ہوئے ہیں اب G11 میں، وہ ایسٹ اور ویسٹ دونوں وقتی طور پر شفٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہماری بار کونسل نے بھی اور ہائی کورٹ بار نے بھی اور ڈسٹرکٹ بار نے بھی چیف جسٹس صاحب سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں G11 والی بلڈنگ دے دی جائے، کہ ہمارے 2 ڈسٹرکٹ ہیں، ایک ڈسٹرکٹ ایسٹ ہے، ایک ڈسٹرکٹ ویسٹ ہے، تو ہمیں 2 بلڈنگز علیحدہ علیحدہ دی جائیں۔ تو اس کے لیے جو ہماری بات چل رہی ہے کہ یہ انشاءاللہ اسی مہینے میں یہ G10 جو سابقہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے، یہاں ہمارا ایسٹ شفٹ ہو جائے گا۔ اب یہاں ایسٹ شفٹ ہونے سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہائی کورٹ کے جتنے دفاتر، کینٹینز، لائبریری، وہ ساری ہمیں اسی طرح مل جائے گی۔ اور دوسری سب سے بڑی بات کہ جو ہم چاہ رہے تھے، جو ہمیں سہولیات F8 میں مل رہی ہیں کہ 7 ہمارے چیمبر ہیں، 7 کورٹ ہیں، بعض چیمبر تو ایسے ہیں کہ ہم دروازہ کھول کر دیکھتے تھے کہ سامنے کورٹ روم میں جج صاحب بیٹھے ہیں، آ کر بیٹھ گئے ہیں تو ہم کمرے سے نکل کر کورٹ روم میں چلے جاتے تھے۔ تو وہ سہولیات تو نہیں ملیں گے، لیکن ہمیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے چیمبرز بھی اسی احاطے میں ہوں گے جس احاطے میں ایسٹ کی بلڈنگ ہوگی، تو کم از کم ہماری وہ نصف جو مشکلات ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ اچھا سر، یہ تو بات ہو گئی، ذرا ٹاپک کی طرف بھی اپنے چلتے ہیں۔ خواتین کے حقوق اور ان کی قانون سازی سے ریلیٹڈ ہم نے آج بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ سر بتائیے گا، پاکستان بیسیکلی دیکھا جائے تو اوور لیجسلیٹڈ ہے، قوانین کی بھرمار ہے، اور ہم سنتے بھی ہیں کہ خواتین کے لیے پہلے سے بھی قوانین موجود ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئی قانون سازی ہے خواتین کے لیے وہ کتنی ضروری ہے؟ قانون سازی سے زیادہ قوانین پر عمل درآمد کرانا بہت ضروری ہے۔ جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے دور میں 50 سالہ سپریم کورٹ کی تقریبات ہوئیں۔ مجھے سردار رضا صاحب کی ایک بات، وہ اس میں چیف گیسٹ تھے خواتین کے، تو ہماری ایک خاتون رہنما نے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی کہ خواتین کو حق نہیں مل رہا، یہ معاملات ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ مشکلات ہیں۔ تو انہوں نے بڑی ایک خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا 5 قسم کے خواتین کے قوانین ہیں، 5 میں سے 4 پیور خواتین کے ہیں، مثلا خرچہ، نان نفقہ، بچوں کا خلا، اور ایک قانون ہے مرد کے لیے کہ جس میں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو آباد کرنا ہے۔ اب اگر وہ 4 قوانین میں فیصلہ خاتون کے حق میں ہو جائے تو ان پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے پوری لا انفورسمنٹ ایجنسیاں انوالو ہو جاتی ہیں، پولیس انوالو ہو جاتی ہے، عدلیہ انوالو ہو جاتی ہے۔ بندہ بھاگ گیا، اس کو اشتہاری قرار دے دیا، گرفتار کر کے اس کو جیل بھیج دیا۔ جب تک وہ اپنے حقوق ادا نہیں کرے گا، اگر اس پر کوئی حق مہر کی یا کوئی ڈگری ہوئی، تو جب تک وہ ڈگری کلیئر نہیں کرے گا، وہ رقم ادا نہیں کرے گا، وہ جیل سے باہر نہیں آ سکتا ہے، اس میں ضمانت ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک قانون ہے جو خاوند کو اس کا حق دیتا ہے،
اور اس قانون میں اگر مرد کے حق میں فیصلہ ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ ڈگری لے کر سرانے کے نیچے رکھ کر سو جائے. اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے کہ اگر وہ دعویٰ اس کے حق میں ڈگری بھی ہو جائے تو کوئی ایسا قانون، کوئی ایسی لا انفورسمنٹ ایجنسی یا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ خاتون کو پابند کرے کہ وہ ڈگری پر امپلیمنٹ کرے اور خاوند کے گھر جا کر آباد ہو جائے. اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ آپ خواتین کے حقوق کے لیے مزید اور کیا چاہتے ہیں. تو خواتین کے لیے سب سے زیادہ جو حقوق دیے وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے کہ جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، ایک شخص آیا سرکار کے سامنے کہ یا رسول اللہ، میں اپنی بچی کی چیخوں کی آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ اس طرح تھا کہ میں کہیں جا رہا تھا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو ٹھیک ہے، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اسے زندہ درگور کر دینا. میں چلا گیا، کچھ عرصے بعد واپس آیا تو بیوی سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، میں نے زندہ درگور کر دی ہے. کچھ دنوں کے بعد ایک بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری بچی میرے گھر آئی تو میں نے دیکھا، پوچھا تو نے کہا یہ ہمسایوں کی ہے. اچھا، وہ بچی میرے ساتھ بڑی مانوس ہو گئی، بڑی محبت کرنے لگی اور میں بھی اس کے ساتھ کھیلتا، باتیں کرتا. کچھ عرصے کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ یہ میری بیٹی ہے. جب مجھے یہ پتہ چلا تو میرے اندر کی وہ جو عربی تعصب تھا، جو بچیوں سے نفرت تھی، وہ پھر میرے اس میں پیدا ہو گئی. تو میں نے بیوی سے کہا کہ میں بیٹی کو گھمانے کے لیے لے جا رہا ہوں. تو وہ تو سمجھ گئی لیکن مجبور تھی وہ رسوم و رواج سے. تو میں لے گیا جنگل میں. کہتا ہے کہ میں نے کھودنا شروع کر دیا گڑھا. تو میری بیٹی 5 6 7 سال کی تھی تو میرے کپڑوں سے وہ مٹی جاڑتی، تو کبھی میرے بازو کو دباتی، کبھی دوسرے بازو کو دباتی کہ پاپا آپ تھک گئے ہیں. اور اس کے بعد جب میں نے گڑھا کھود دیا تو اس کو اس گڑھے میں اتارا تو کہنے لگی بابا آپ ایسا کریں کہ مجھے اس جنگل میں چھوڑ جائیں، آپ اپنے ہاتھ سے یہ گناہ نہ کریں، مجھے جنگل میں چھوڑ جائیں. میں بھوک پیاس سے مر جاؤں گی یا جنگل کا کوئی درندہ مجھے چیر پھاڑ کر کھا لے گا، میں مر جاؤں گی، آپ اپنے ہاتھوں سے یہ ظلم نہ کریں. تو کہتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ سننے کے باوجود میں مٹی ڈالتا گیا. پھر اس کا چہرہ، آخری الفاظ میرے ذہن میں آج تک تازہ ہے. میں نے اس کو دبا دیا. اس نے جب سر اٹھایا نا، سرکار کے چہرے کو دیکھا تو سرکار کے جو آنسو تھے وہ آپ کے ریش مبارک سے نیچے گر رہے تھے. اس ماحول میں اسلام نے بیٹی کو رحمت اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی. اور سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جس کی 2 ہوں؟ تو آپ نے انگلی ایسے جوڑ کر فرمایا کہ جو 2 بچیوں کی پرورش کر کے اچھے طریقے سے ان کی شادی کر کے ان کو رخصت کرے گا تو میدان محشر میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ خواتین کی، بچیوں کی پرورش پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گارنٹی جنت کی، کہ آپ کو جنت کی گارنٹی دی جا رہی ہے 100% کہ آپ نے 2 بچیوں کو پال پوس کر جوان کیا ہے اور ان کی شادی کی ہے تو آپ جنت میں، خالی جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. تو اسلام نے جتنا خواتین کے حقوق دیے ہیں دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہیں. ایک میں پڑھ رہا تھا واقعہ کہ ایک 65 سال کی خاتون ایک مسلمان سے کہنے لگی کہ دیکھیں جی آپ خواتین کے حقوق نہیں دیتے، آپ ان پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو آپ اس کا جواب دیں. تو اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 21 22 23 سال تک بیٹی جب تک جوان ہوتی ہے باپ ذمہ دار ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا، رہائش، کپڑے، ہر چیز اس کا ذمہ دار اس کا باپ ہوتا ہے.
جب شادی ہوتی ہے تو ہر چیز اس کا خاوند ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو خوش رکھوں۔ جب اس کی آخری عمر آتی ہے آرام کی تو اس کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، اور وہ بچے اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت کرتے ہیں، پھر اس کا کھانا پینا ہر چیز بچوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ ان کا آپ 65 سال کی عمر میں میرے ساتھ کام کر رہی ہیں، اپنا رزق کما رہی ہیں، خود کما کر خود کھا رہی ہیں۔ یہ آزادی آپ کو چاہیے؟ یا آپ پاکستان میں یا ہندوستان میں یا اسلامی ممالک میں چلے جائیں کہ 80 سال کی خواتین بچے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں؟ تو اس نے کہا واقعی جو آپ کے مذہب نے، اسلام نے خواتین کو حقوق دیے ہیں وہ کسی مذہب نے نہیں دیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اب قوانین میں بہت سی امینڈمنٹ آتی رہیں، فیملی لا تھا، اس میں پہلے بڑا ایک لمبا سسٹم ہوتا تھا کہ آپ خلا کے لیے جاتے تھے، آپ کو ثابت کرنا پڑتا تھا کہ خامد نے مجھ پر ظلم کیا ہے، وہ ظلم وہ جبر ثابت کرنا تھا۔ لیکن پھر اس میں اور سپریم کورٹ تک طلاق کے اور خلا کے معاملات جاتے تھے، 10 12 15 سال تک چلتے تھے۔ پھر حکومت پاکستان نے ایک ترمیم کی، انہوں نے کہا کہ اور جو عین اسلام کے مطابق ہے، اچھا وہ اس سے ہمیں نقصان بہت ہو رہا ہے۔ جی طلاق کی شرح بہت بڑھ چکی گئی، ہے۔ بالکل ایسے اس وقت آپ کچہری میں دیکھیں تو آپ کو بہت سے بچے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، ایسے ہی بہت سی خواتین طلاق کے لیے نظر آئیں گی۔ لیکن وہ قانون یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2-3 واقعات ایسے آئے، خواتین نے آ کر کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی حدود میں ہم اس کے ساتھ نہیں زندگی گزار سکتے، تو ہمیں طلاق چاہیے۔ آپ نے ان کے شوہروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ آپ سے طلاق لینا چاہتی ہیں۔ پھر خواتین سے سرکار نے فرمایا کہ جو حق مہر تم نے ان سے لیا ہے کیا آپ انہیں واپس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو خواتین نے کہا ہم تیار ہیں۔ تو وہ حق مہر واپس کر کے آپ نے خامند کو کہا کہ ان کو طلاق دے دیں۔ اب اسلام کا یہ بڑا خوبصورت ایک رواج ہے۔ یورپ میں آپ چلے جائیں، اگر خاتون طلاق لیتی ہے تب بھی خود لیتی ہے، خلا لیتی ہے تب بھی، یا اگر وہ دیتا ہے تب بھی، وہ اس کے جو اپنا مال ہے اس میں سے حصے دار ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اب وہاں یہ سسٹم چل رہا ہے کہ شادی کی 4 مہینے 6 مہینے کے بعد دولت کے لالچ میں آ کر ڈائیورس لی، اور ڈائیورس لینے کے بعد آپ اپنے خامند کے مال میں حصے دار بن جاتی ہیں۔ اب یہ چیز اسلام نے منع کر دی، اسلام نے اس میں رکاوٹ ڈال دی کہ آپ دولت کی لالچ میں شادیاں نہ کریں، پیسے کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں، دولت کی ہوس میں جا کر شادیاں نہ کریں۔ اگر آپ نے کسی سے شادی کی ہے اور اس سے خلا لینی ہے تو پھر آپ نے جو کچھ لیا ہوا ہے وہ اس کو واپس کر دیں۔ بڑا انٹرسٹنگلی سر آپ نے بتایا، یہاں تھوڑا سا روکوں گا آپ کو کہ ہمارے عام تاثر معاشرے کا یہی ہے کہ جو ہمارے قوانین ہیں آئلی، ان کا اسلامک قوانین سے نا کوئی ریزیمبلنس نہیں بنتی۔ تو جس طرح سے آپ نے لنک کیا ہے اسلامک قوانین کو فیملی لاز کے ساتھ، یہ بڑا خوبصورت ہے اور یہ انٹرسٹنگ لگا مجھے۔ میں نے کہا اس کو کوٹ کیا جائے کہ واقعی جو پاکستان میں قانون سازی ہو رہی ہے وہ کافی حد تک فیملی کیسز میں وہ اسلامی قوانین کے مطابق ہی ہے۔ اصل کچھ قوانین جو ہیں وہ اسلامی قانون سے متصادم بھی ہیں۔ صحیح۔ اب قرآن پاک کہتا ہے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف و تسریح باحسان، کہ طلاق کے رجعی 2 مرتبہ ہے۔ آپ اچھے طریقے سے اسے رکھ لیں یا پھر احسان کر کے اس کو رخصت کر دیں۔ اب طلاق کی 3 اقسام اسلام نے بیان کی ہیں، احسن، حسن اور بدعت۔ احسن یہ ہے کہ 1 طلاق آپ دیں، اس کے بعد بیوی عدت پوری کر کے چلی جائے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم جذبات میں آ کر طلاق دے دیتے ہیں، غصے میں آ کر طلاق دیتے ہیں، اس وقت ہماری ذہنی کیفیت یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں تو اس حالت میں جب ہم طلاق دیتے ہیں، اس کے بعد جب ہم ٹھنڈے ہوتے ہیں، ہمارا غصہ ختم ہوتا ہے، جب ہم حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں،
عزیز و اقارب کو دیکھتے ہیں، رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں ڈائیورس دی۔ تو اسلام نے بڑا ایک خوبصورت طریقہ بتایا، ان کا ایک طلاق دیں، اس کے بعد فارغ کر دیں۔ اب ایک طلاق دینے کے بعد اگر آپ عدت کے دوران رکھنا چاہیں تو آپ رکھ لیں، نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ عدت کے بعد آپ کو سمپل دو بندوں کے سامنے ایجاب و قبول کر کے نکاح کر کے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، طلاق حسن یہ ہے کہ آپ ایک طور میں ایک طلاق دیں، دوسرے طور میں آپ دوسری طلاق دیں، اور تیسرے طور میں تیسری طلاق دیں۔ جب آپ 3 طلاقیں دے دیں گے تو وہ طلاقیں بائن ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ بغیر حلالہ کے آپ واپس اپنے گھر اس کو یعنی نکاح کر کے نہیں آباد کر سکتے۔ اب حلالہ کا کنسیپٹ کیا ہے؟ بعض لوگ اس کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ حلالہ کا کنسیپٹ یہ ہے، اگر کسی خاتون کا خاوند اسے طلاق دے دیتا ہے اور وہ بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر منصوبہ بندی کے، بغیر اپنے ذہن میں اس نیت کے کہ میں نے اس خاوند سے طلاق لے کر پہلے خاوند سے دوبارہ شادی کرنی ہے، تو وہ اگر شادی کرتی ہے اور وہ خاوند فوت ہو جاتا ہے یا وہ اسے بغیر کسی پلاننگ کے طلاق دے دیتا ہے، تو اس صورت میں وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جاتی ہے کہ وہ اس سے شادی کر سکتی ہے۔ اب جو یہاں طریقہ کار ہے کہ آپ نے اسے شادی کی پھر اسے طلاق لی۔ اچھا سر، مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ فیملی کیسز کی ہم بات کر رہے ہیں، جہاں تک آپ نے پہلے بھی یہ بات کر دی کہ مردوں کے حوالے سے یہ بات ہے کہ عموماً جو ہے نا مرد فیملی کیس ہار جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا جی بالکل آپ نے بتایا کہ 4 قسم کے قوانین خواتین کے لیے ہیں، ایک ہو گیا مرد کے لیے، ایک مرد کے لیے۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے آباد کرنا ہے بیوی کو۔ نہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ کیس ہارا، صرف یہ ہے کہ خواتین کے جو حقوق ہیں انہوں نے اس کو ایکسرسائز کر لیا۔ خواتین کے حقوق کو اسلام کے اور موجودہ قوانین کے مطابق، اب قانون یہ ہے کہ اگر میں وہ اسی طرف آ رہا تھا کہ دعویٰ دائر کیا جاتا ہے خلا کا، جو دعویٰ آتا ہے، اگلی پیشی پر ان دونوں کی مصالحت ہوتی ہے۔ اب مصالحت کے لیے ججز صاحبان ان کو اکیلے، جہاں نہ ماں باپ بہن بھائی کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، اکیلے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ان کو کسی جگہ بٹھا دیتے ہیں تنہائی میں، اب آپ آپس میں اپنے معاملات طے کر لیں۔ اب اگر اس کو ہم مصالحت کہتے ہیں، اگر مصالحت کامیاب ہو جاتی ہے تو خاوند بیوی کو گھر لے جا سکتا ہے۔ اگر مصالحت ناکام ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اسی وقت جج صاحبان ڈگری کر دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک بڑا نازک مسئلہ ہے جس پر یہ معاملہ جب میرے پاس آیا تو میں نے بڑے مفتیان اعظام علماء کرام سے اس بارے میں تحقیق کی۔ جو سمجھدار جج ہیں یا جو مذہب سے وابستہ ہیں، جن کے پاس مذہب کی باقاعدہ کچھ معلومات ہیں، وہ خاوند کو کہتے ہیں کہ تم یہاں 3 دفعہ تحریر طلاق کی لکھ دو، اور پھر اسے کہتے ہیں کہ تم 3 دفعہ زبانی یہ کہو کہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں اپنی بیوی کو، وہ اسے کہلوا دیتے ہیں۔ بعض ججز یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی، خلا کا دعویٰ آپ کا ڈگری ہو گیا۔ اب اس ڈگری کے حوالے سے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ طلاق واقعی نہیں ہوتی ہے، لیکن اکثریت کی رائے، اور جس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں، ہائی کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 1 طلاق کے برابر ہے، یعنی جیسے ایک شخص 1 طلاق دیتا ہے ویسے 1 طلاق کے برابر ہے۔ اگر وہ عدت کے دوران رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اور اگر عدت کے بعد دوبارہ اسے نکاح کرنا چاہے تو حلالے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دوبارہ اس سے سمپل 2 گواہان کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر کے وہ نکاح۔ اچھا، مطلب جو خلا کی ڈگری کے بعد اگر وہ دوبارہ سے اکٹھے آباد ہونا چاہیں تو حلالے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں۔ اچھا، اگر خاوند نے لکھ کر نہیں دیا یا زبانی طلاق نہیں دی، وہ اس صورت میں کہ اگر جج صاحب نے از خود
ڈگری کر دیا کیس۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا سر، تھوڑا سا اسی میں آگے چلیں گے، پروگرام کا وقت بھی ہمیں اجازت نہیں دے رہا، ورنہ آپ کے ساتھ گفتگو تو بہت خوبصورت ماحول میں چل رہی ہے۔ آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں وہ کون کون سے قوانین آپ دیکھتے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی اور اوور آل بھی، کہ جن کے تحت مقدمہ دائر کیا جائے؟ جیسے ابھی آپ نے فیملی کیسز کا بتایا تو بہت جلدی ان کی پروسیسنگ ہے یا پروسیجر بہت فاسٹ ہے، وہ قوانین ذرا شارٹلی ہمیں بتا دیں۔ ایک میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ 2020-21 میں ایک اسپیشل لا آیا تھا ہراسمنٹ کا، اچھا، جو وفاقی متعصب ہیں ہراسمنٹ کے حوالے سے، ان کو ایک اختیار دیا گیا خواتین کا کہ خواتین کی پراپرٹی میں کوئی حصہ ہے، وراثت ہے، شراکت داری ہے، یا کوئی شخص ان کی پراپرٹی پر قبضہ کیا ہوا ہے اس نے۔ مردوں کے لیے تو یہ ہے کہ آپ سول سوٹ دائر کریں گے، سول سوٹ دائر کرنے کے بعد وہ کب تک چلے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن خواتین کے لیے وہ جو نیا قانون آیا ہے، اس پر میں کبھی موقع ملا تو تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ وہ جو قانون آیا ہے کہ خاتون وفاقی متعصب جو ہے، جو اس کی ہے ہراسمنٹ کی، اس کے پاس اپلیکیشن دے گی اپنے ڈاکومنٹس لگا کر کہ یہ میری زمین ہے، میری وراثت میں سے ہے، یا میرا کسی نے حق دبایا ہوا ہے، یا زمین نہیں دے رہا ہے، یا کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو وفاقی متعصب یہ کرے گا کہ وہ ڈپٹی کمشنر کو وہ بھیجے گا کیس اور اس سے رپورٹ منگوائے گا۔ اب ڈپٹی کمشنر پوری تحقیق کر کے رپورٹ منگوائے گا تو وہ اب وفاقی متعصب یہ خود کر سکتا ہے کہ ڈی سی کو ڈائریکشن دے کہ فوری طور پر وہ زمین اس خاتون کے حوالے کر دیں۔ یہ بڑا سپیڈی ٹرائل ہے جو چند دنوں یا چند ہفتوں کے اندر مکمل ہو جاتا ہے، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ اس بہترین قانون کو آج تک کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا ہے۔ اچھا، پریکٹس ہی نہیں ہوا، نہ پریکٹس ہوا ہے، اچھا، نہ کسی نے آج تک کیس دائر کیا ہے، نہ کسی نے میڈیا پر یہ چیز ڈسکس کی ہے۔ زبردست۔ یہ قانون اتنا سپیڈی ہے کہ سرسری سماعت کی جس طرح عدالتیں ہوتی ہیں نا، اسی طرح یہ سرسری سماعت کے تحت وفاقی متعصب ریکارڈ منگوا کر خود بھی ڈائریکشن دے سکتا ہے ڈی سی کو کہ جائیں، اور یہ جا کر اس میں نہ ایویڈنس ہوتے ہیں، نہ جرح ہوتی ہے، نہ وہ اپیلیں ہیں، نہ وہ بڑا پروسیس ہے، جس خاتون کا جو حق ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ چلے جی، بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا، اور ویورز آپ نے سنا، ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود تھے۔ پھر میں اپنے اس پروگرام کا اختتام اسی جملے کے ساتھ کروں گا کہ قانونی آگاہی ہی قانونی مسائل سے بچنے کا واحد اور فوری راستہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عاشر تنویر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔